في العالمين. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے خلیرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ مبارکباد کے قابل آپ حضرات، کہ اللہ کے مقدس گھر میں بیٹھ کر اللہ کے مقدس ولی کا ذکر سننے کے لیے آپ حاضر آئے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور بزرگوں کی زندگی کو اپنے زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر لوگ ہیں کیونکہ ابھی آرام گاہ میں بھی یہ ذکر چل رہا تھا کہ مسجد میں وہی جاتا ہے جو مکمل پاک ہو رہا ہے۔ بات ٹھیک ہے نا؟ پتہ کرنے والوں، اور جو ادھورا ہے، شک ہے، تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ تو پہلے تو مبارکباد کے قابل آپ حضرات اس لیے بھی ہیں کہ مکمل پاک بیٹھے جتنے بیٹھے۔ اب بھائی جس نے گھوٹالہ کیا ہو کہ گڑبڑ ہوگی تو وہ آئے گا ہی، شک ہوتا، باہر والے میں تو چلے جاتے ہیں وہ، مگر مسجد والے میں گھبرا کے کیوں وہ اچھا باہر والے میں کہا چلو جیسا بھی بیٹھیں گے۔ حالانکہ اصل یہ ہے کہ نبی کی میلاد کی محفل میں یا اللہ رسول کی مقدس بندوں کی محفل میں جب شرکت کریں تو اس بات کا مکمل خیال رکھیں کہ کہیں سے کوئی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، ایسا نہیں کہ مسجد میں دیکھ لیا، مسجد سے باہر بھی دیکھتا ہے، میرا ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تو بھائی اس سے صاف ظاہر ہے کہ جہاں گڑبڑ تھی تو وہ رک گئے، یار مسجد میں کیا جائیں گے، مگر جتنے ٹھیک ٹھاک تھے وہ سب آ گئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا خوب ترقیوں سے نوازے، رب کریم بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آپ کے امام صاحب بیچارے بھلے آدمی ہیں، سجن ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، انہوں نے یاد کیا ان کی محبتوں کو لبیک کہتے ہوئے میں حاضر آیا۔ تو میرا ذہن یہی تھا کہ فتح گنج میں تو 2 بار گئے ہیں، مجمع خوب ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اور چلو اس بار بھی اچھا ہی ہوگا، چلتے ہیں، مگر اس مرتبہ سمٹ گیا۔ مگر کوئی بات نہیں، ہم گھبراتے نہیں، جہاں 2 لاکھ کے مجمع میں ہم تقریر کر لیتے ہیں تو وہاں 2 کے سامنے بھی ہمیں تو باتیں کرنی ہے، اللہ رسول کی کر لیں گے بھائی، کچھ الگ انداز میں کر لیں گے، ہائی لیول میں کریں گے، ڈھیلا انداز میں کر لیں گے، مگر بات کرنی ہے۔ تو آپ حضرات درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جشن غوث الورا میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، غوث اعظم کے پیار میں بیٹھے ہیں، غوث اعظم کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اے بابو تم تینوں نوجوان اور تینوں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھو گے، کوئی بوڑھا بیٹھتا تو میں بالکل نہیں کہتا، خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹیک لگانے میں آج کل وہی یہ گیا ہے کہ جوان کی حالت اتنی خراب ہے، اس موبائل کے ذریعے پتہ نہیں کون سے کالے کرم کرتا ہے۔ میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ 18 سال کا جوان تو چھوارا بنا ہوا، چھوارا، صحیح کہہ رہا ہوں میں، بار یہ حالت ہو گئی 18 سال کا، ایسا ہونا چاہیے جیسے سیب کا کلر ہوتا، غلط کہہ رہے ہیں پتہ نہیں، چمکتا دمکتا ہونا چاہیے، کوڑ ہو کے ڈالو تو زیادہ ماس ہے، اور نوجوانوں کو دیکھو تو چھوارا بن گیا، دل دکھتا ہے یار تم ہمارے اپنے ہو، غیر تھوڑی ہو، میں بھلے سے امروا کا آپ اس علاقے میں ہیں، مگر ایک رشتہ ہے میرے آپ کے درمیان جسے ہم پیار محبت سے جوڑتے ہیں، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، انما المؤمنون اخوہ، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، اس رشتہ عظیم سے تم میرے اپنے ہو۔ نوجوانوں اپنی صحت کو بچاؤ، اس موبائلوں نے نا عیاشیوں کے مناظر نے گندے ڈراموں نے صحتوں کو نوجوانوں کی بربادی کی دہلیز پہ لا کے رکھ دیا۔ کوشش یہ کیا کرو کہ جتنا کم وقت موبائل کو دو اتنی زندگی کامیاب ہے، بس جتنی ضرورت ہے وہ کام کرو، باقی سے موبائل کو چینج کرو۔ سمجھیں آپ حضرات، یہ دنیا کے پروپیگنڈے ہیں، یاد رکھنا، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، جیسے حالات آپ موبائل میں دیکھ رہے ہیں آج کل، اللہ بچا
اچھا لگ رہا تھا، مگر نہیں، نوجوانوں کی حالت یہ ہے جب تک سکون نہیں ملتا، جب تک سریلا گانا سننے کو نہ مل جائے، یہ حالت ہے۔ بتاؤ باتیں یہ صحیح ہیں کہ نہیں ہے؟ ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ ہر ماں باپ کی، ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھائے اور دین کے قریب کرے، دین کے قریب لائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں، ہم خود دیکھا بھائی صاحب، جب ہم پروگرام سے واپس جاتے ہیں، کچھ ایسے ہمارے علاقے میں گاؤں ہیں جہاں غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کے بچے رات کو 3 ساڑھے 3 بجے اپنے بسترے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بسترے اپنے آنکھوں سے دیکھی بات بتا رہا ہوں، 3 ساڑھے 3 ٹھنڈ کے موسم میں جب واپس جاتے ہیں، اور وہ بچے بھاگنا، دوڑنا، کودنا، اپنی صحت کو بچانا، تیاری کرنا کہ مجھے یہ بننا ہے، مجھے یہ بننا ہے، مجھے یہ بننا ہے۔ بھئی خواب دیکھو نا، تبھی تو کچھ بنو گے۔ خواب دیکھو، پڑھے دیکھو، سوتے ہوئے نہیں، جاگتے ہوئے دیکھو، اللہ کامیاب کرنا۔ میں نے ایک گاؤں میں کانپور کے علاقے میں تقریر کی، میں وہاں پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت یہاں مسلم گاؤں ہے، محمد پور غالب اس گاؤں کا نام ہے، تقریباً 250% کا ہے۔ ہاں، میں نے کہا یار ہمارے دماغ میں یہی بات ہے کہ نوکری میں ملتی نہیں، ملتی نہیں، ملتی نہیں۔ وہاں کے کاریگر نے اس سے بتایا، تو دوست ہیں ہم اکثر بلاتے ہیں، کئی بار گھر سے بولے حضرت یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، یہ ملتی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قوم پڑھتی نہیں۔ اگر تمہارے ہاتھ میں قلم کی طاقت ہوگی تو دنیا تمہارے سامنے پگھل جائے گی۔ اس دور میں سب سے بڑی طاقت، سب سے پاورفل وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں قلم کی طاقت ہے۔ اتہاس ان کا لکھا جاتا ہے جس قوم کے بچوں کے ہاتھ میں قلم کی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ جملے آپ اپنے دل تک ضرور لکھ کے لے جائیں کہ کچھ بھی ہو، چٹنی سے کھانا پڑے کھا لو، بھوکا رہنا پڑے بھوکے رہ لو، مگر علم حاصل کرو۔ یہ دونوں مولانا بیٹھے ہیں، 3 لوگ بیٹھے ہیں، 3 بیٹھے ہیں۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سرکار غوث اعظم نے 25 سال تک جنگلوں کے درختوں کے پتے کھا کر علم حاصل کرا، مگر علم حاصل کیا۔ آج کی حالت پتہ ہی نہیں، بچوں کو 2 بجے تک گانے دیکھ رہے ہیں، امی کو پتہ نہ، بابا کو پتہ نہ، ڈرامے گانے عیاشیوں کے مناظر، صبح کو کتے کی طرح ہوتا پڑا ہے۔ میں جملے پڑھتے تو ہیں مگر یہ سچی بات ہے کہ پڑھ کے ٹیبلٹ کام بھی جلدی کر دیتی ہے۔ نوجوانوں حالات بدل دو اپنے اس، یہ درد کہہ رہا ہوں آپ کا، میں نے پوری حالات پورے ملک کو دیکھ لیا اور غیر ملکوں کو بھی دیکھا ہے، مگر یہ جملے میں آپ تک وہ دے رہا ہوں میری قوم کے بچوں، جو تمہاری ضرورت ہے، ہر باپ کی ضرورت ہے، ہر بڑے بھائی کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو آگے بڑھائے۔ میں نے کیا کہا، چٹنی سے کھانا پڑے کھا لو، بھوکا رہنا پڑے بھوکا رہ جاؤ، مگر محنت سے پڑھ کر کچھ بن کے دکھاؤ۔ بات صحیح ہے کہ غلط نہیں ہوتا؟ صحیح ہے نا بات؟ اس لیے محنت کریے، آگے بڑھیے، اور صبح کو 4 بجے بستر چھوڑ دیا کرو، نوجوانوں چھوڑ دو بستر۔ اللہ کی رحمت کے اور برکت کے جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے، توجہ ہے؟ ہاں، رحمت اور برکتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس وقت آ جائیے، بسترے سے کھڑے ہو جائیے، کچھ دیر اپنی صحت کو بھاگنا دوڑنا کودنا، اپنی صحت کو بچائیے، اس کے بعد سیدھا اللہ کے گھر پر رخ کر لیجیے، مسجد میں آ جائیے، مسجد میں آئیے اور مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کی، اور جب فجر کی نماز پڑھ کے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب مسجد سے جاؤ گے نا تو کل جا کے مجھے بتانا، ایسا لگے گا جیسے بوجھ ہمارے سر سے اتر گیا، خود بخود مطلب دل کو احساس ہوگا کہ بوجھ اتر گیا ہے سر سے۔ اور یاد رکھنا، جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے نا وہ کتنے خوشحال ہیں، مگر اتنا ضرور لگتا ہے کچھ کھو گیا ہے۔ ہاں میرے دوستو، نماز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آقا نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ستون ہے۔ تو اس لیے لوگوں مسجدوں کے قریب آؤ اور مسجدوں کو آباد کرو۔ اب 2-3 شعر میں سے سن لیں، پھر انشاءاللہ سرکار غوث اعظم کی زندگی پہ روشنی ڈالیں گے، آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے، تو روزے پاک پڑھیں۔ اللہ